السلام علیکم۔ آج میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی کہ میں گھر کے ساتھ اسکول کو کیسے مینیج کرتی ہوں۔ تو ابھی جو صبح کا ٹائم ہے تقریباً 9:30 کا ٹائم تھا، تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میں 10 بجے تک جو ہے نا وہ ناشتہ کر لوں، اور اندر جو ہے نا وہ کچن میں نے جیسے توا چولہے پہ رکھا تھا، باہر میں معزہ کو نکالنے کے لیے آئی تو سورج کا ویو اتنا پیارا لگ رہا تھا، اور یہ سارا سین جیسے چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، بہت ہی اچھی فیلنگز تھیں۔ اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب صبح صبح ہمارا بلا اٹھتا ہے، میں اس کو باہر نکالتی ہوں، اور یہ والا جو ایک ویو ہوتا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ اچھا، اندر نا میں نے کچن میں توا رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے، اور میرا دھیان ادھر بھی بار بار آ رہا تھا کہ کہیں یہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے اور دھواں نہ پھیل جائے گھر میں، اور پھر الارم وغیرہ جو ہے نا وہ نہ بجے۔ تو خیر میں اندر آئی، پھر میں نے چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ سوچا کہ رکھتی ہوں، اور ناشتہ جو ہے نا وہ فٹافٹ سے بنا لیتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور ناشتہ میرا لیٹ بھی ہو گیا تھا، تو ناشتے کے لیے میں چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ آج میرا دل تھا کہ میں بریڈ اور انڈا جو ہے وہ کھاؤں گی۔ کبھی کبھی چینج کرتی ہوں، لیکن بہت کم میں کیسے چینج کرتی ہوں۔ مجھے آج کل بہت دل کرتا ہے کہ میں انڈا بریڈ جو ہے نا وہ لازمی کھاؤں۔ اچھا، میں ویسے نا بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اسکول جانے کی وجہ سے یا گھر دیکھنے کی وجہ سے ساتھ ساتھ، لیکن جس دن سے میں نے انڈا کھانا شروع کیا نا تو میں نے فیل کیا ہے کہ میں مچ بیٹر فیل کرتی ہوں۔ میں بہت جلدی تھکتی نہیں ہوں، سارا دن ایکٹیو رہتی ہوں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی نا۔ تو انڈا کھانے کی وجہ سے ناشتے میں مجھے بہت ایسے انرجی سے فیل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بریڈ ہے، اچھا یہ والی بریڈ جو ہے نا یہ لیڈل کی ہے، یہ مجھے اس کا ٹیسٹ بالکل پاکستانی بریڈ کی طرح لگتا ہے، یہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ یہ چھوٹا سا بالکل پیک ہے ایک، لیکن تھوڑے 2 یا 3 دن کی اس کے اندر بریڈ ہوتی ہے، لیکن بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ناشتہ جو ہمارا بن رہا تھا، اور باہر کا یہاں پہ میرے کچن سے یہ ویو ہے، یہ سامنے یہاں پہ یہ کبوتر وغیرہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بہت پیارے لگتے ہیں جب میں صبح اٹھ کے کچن میں آتی ہوں، اور یہاں سے یہ پرندے وغیرہ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑے دن کی ہی بات ہے کہ موسم چینج ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسا نہیں رہے گا موسم، تو پھر بہت ایسے تھوڑا اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے جب سورج وغیرہ جو ہے نا وہ نہ دیکھیں۔ تو ادھر دیکھتے ہوئے مجھے بریڈ کی خوشبو آئی کہ کہیں یہ جل نہ جائے، تو تھوڑی سی یہ جل بھی گئی تھی، لیکن کوئی نہیں، آرام سے کھا لیں گے۔ تو بریڈ اور انڈا جو ہے وہ میں بنا لوں گی۔ تو میری روٹین میں سب سے پہلے جو اٹھ کے کام ہوتا ہے نماز وغیرہ کے بعد، وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے ناشتہ اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے لازمی بنانا ہے۔ چھوٹی سسٹر جو ہے وہ اکثر ناشتہ جو ہے وہ اسکپ کرتی ہے، کیونکہ اس کو اچھا فیل نہیں ہوتا ناشتہ کرنے کے بعد۔ اگر وہ گھر پہ ہو تو وہ ناشتہ کر لیتی ہے، لیکن اگر اسکول جائے تو وہ پھر ناشتہ نہیں کرتی ہے۔ آج کل ویسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے اس کو فلو کی وجہ سے وہ بہت کم کچھ کھاتی ہے۔ تو ہمارا ناشتہ بن رہا تھا، اور یہ معزہ اتنے پیار سے یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اندر، اور میں تھوڑا دروازہ بھی کھولا ہوا تھا باہر کا بھی، اور یہ تھوڑے ٹائم کے لیے باہر گیا تھا، اور پھر ساتھ ہی اندر بھی آ گیا تھا میرے ہی، نہیں تو یہ تھوڑے ٹائم کے لیے باہر جاتا اور پھر نہ ہی اندر آتا ہے۔ تو ناشتہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بن رہا تھا، ساتھ ساتھ میں جو دوسری چیزیں کچن میں کرنے والی تھی، اگر کوئی برتن وغیرہ تھا وہ اسی ٹائم پہ رکھ دیتی ہوں، یا مشین میں اگر برتن لگانے ہو یا پہ کچھ اور کرنا ہو۔ تو فی الحال ابھی تو میں بنا رہی تھی بریڈ، اور بریڈ بنانے کے بعد جو ہے نا وہ میں کر لوں گی انڈے جو ہیں وہ فرائی کر لوں گی۔ تو ناشتہ جو ہے نا وہ ہمارا بہت آرام سے ریڈی ہو جائے گا، اور باقی کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ میں کروں گی ناشتہ کرنے کے بعد، کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوتی ہے جب میں صبح اٹھتی ہوں۔ مجھے رات کا کھانا میں جلدی کھا لیتی ہوں، تو اس لیے مجھے پوری رات کے بعد صبح ناشتہ جو ہے نا وہ بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے جیسے کھانا کھانے سے پہلے میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اب میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں نہیں کھاؤں، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی۔ مجھے پہلے تو فروٹس وغیرہ بہت اچھے لگتے تھے، لیکن آپ فروٹس میں سے بالکل نہیں کھائے جاتے۔ اب مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگتا ہے کہ کوئی کیک مل جائے، یا پھر کوئی اور ایسی میٹھی چیز مل جائے جو میں چائے کے ساتھ یا پھر کھانے سے پہلے کھا لوں،
تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے بہت زیادہ کھانے کو۔ تو کیا یہ صرف میرے ساتھ ہی ہے کہ آپ لوگ بھی چینی یا میٹھا جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہو؟ میں ویسے بچپن سے ہی میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہوں، مجھے میٹھا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت ایکسٹریملی نہیں میں کھاتی کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ کھا لیتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی لیمٹس ہے، لیکن یہ ہے کہ میں میٹھا کھاتی ہوں۔ تو انڈے جو ہے وہ یہاں پہ فرائی ہو رہے تھے، اور جیسے میں آئل ڈالتی ہوں نا، ویسے میں پین کے اندر بناتی ہوں، لیکن آج میں دل کرتا ہے کہ توے کے اوپر بناؤں، کیونکہ توے کے اوپر بریڈ جو ہے وہ 2-3 پیس جو ہے نا وہ اکٹھے بھی آ جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا صرف اتنا سا میں آئل ڈالتی ہوں، اور پھر اس کے اوپر ویسے میں پہلے نمک اور کالی مرچ جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں، لیکن ابھی مجھے بھول گیا ہوگا اس لیے شاید میں نے نہیں ڈالا۔ اس سے پہلے جو انڈا بنایا تھا نا، اس میں نے پہلے نمک اور کالی مرچ ڈالی تھی، اسی میں جو آئل ہے، اور پھر جو ہے نا انڈا میں نے اوپر ڈال دیا تھا۔ اب یہاں پہ اس کے اوپر آئی تھنک کہ میں انڈے کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دوں گی نمک اور کالی مرچ جو ہے۔ جیسے یہ انڈا کچا ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نمک اور مرچی اندر اچھے سے تھوڑی پک بھی جاتی ہیں، اور ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا اور طرح سے ہوتا ہے۔ تو اکثر ایسے کر لیتی ہوں، اکثر جو ہے نا وہ جیسے پک جاتا ہے تو اس کے بعد جس نے جتنا لینا ہوتا ہے وہ اتنا ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ہاف کک جو انڈا ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوں، اور اس کے اندر ہاف کک تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاف فرائی کہتے ہیں نا، تو وہ بنا رہی ہوں۔ اور دیکھیں کتنا اچھا میں نے بنایا، وہ ٹوٹا بھی نہیں ہے، اور بہت اچھا سا بن گیا، اور اس کی زردی جو ہے نا وہ بھی بڑی اچھی بنی ہے۔ تو ابھی میں بنا رہی ہوں پھر سے وہی جو میں آپ لوگوں کو پیچھے بتا رہی تھی کہ میں اس طرح سے انڈا بناتی ہوں، ابھی بھی میں ایسے ہی فرائی کر رہی ہوں۔ تو وہ 2 انڈے جو ہیں وہ ہسبینڈ کے لیے بن گیا، اور یہ ایک انڈا جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ تو جیسے انڈے بن جائیں گے، آج کل ویسے گرمی بھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آرام سے انڈا صبح ناشتے میں نا لیا جا سکتا ہے۔ تو میں تو کھاتی ہوں، مجھے کیونکہ اچھا لگتا ہے اور سوٹ بھی کرتا ہے الحمدللہ۔ تو ناشتہ بن گیا تھا، ساتھ ہی میں نے اپنی چائے رکھ دی تھی۔ مجھے تھوڑا چولہا دیکھ کے گندا بھی فیل ہو رہا تھا کہ میں اس کو صاف کروں، لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب ایک ہی دفعہ میں اس کو صاف کروں گی کچن کو، جیسے ناشتہ کر لوں اور اس کے بعد۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی چائے رکھ دی تھی، تو پھر مجھے یاد آیا کہ چائے والی جو پتی ہے وہ تو میں نے نکالی نہیں ہے، اور وہ اوپر پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ مجھے وہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد میں نے چائے، جیسے پانی ابل گیا تھا اس کے اندر میں نے الائچی اور سونف ڈال دی تھی تھوڑی سی، 1 کپ یا آدھا کپ میں نے چائے جو ہے نا وہ بنائی تھی، کیونکہ آج کل گرمی کی وجہ سے زیادہ پی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی میں 2 کپ دن میں پی لیتی ہوں۔ تو جیسے ہی چائے کی یہ چیزیں جو ہے نا وہ ابلنا شروع ہو گئی تھیں، تو مجھے خیال آیا کہ میں آج ناشتے میں جو ہے نا وہ یہ لے لیتی ہوں، ایک جنجر شاٹ خالی پیٹ، کیونکہ یہ ہیلدی ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، اور چائے کی پتی میں نے ڈال دی تھی۔ ادھر ہمارا معزہ جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اپنا ناشتہ کر لیا، اسی لیے زبان میں ایسے سے کر رہا اپنی زبان کو۔ تو پتی میں نے نکالی تھی، پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں اس میں بھی ڈال دیتی ہوں ڈبے میں بھی، تاکہ بار بار مجھے نہ نکالنی پڑے۔ چائے جو ہے وہ ہمارا کہوہ بالکل تیار ہو گیا تھا، میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا دودھ۔ اچھا، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دودھ بالکل تھوڑا ڈالوں گی، لیکن زیادہ کیسے پڑ جاتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ والے رول ہیں، یہ میں نے کل شام کو بنائے تھے، یہ بھی پڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ رکھ دیتی ہوں، اگر کسی نے کھانے ہوں گے تو وہ گرم کر کے ساتھ میں کھا لے گا، لیکن کسی نے نہیں کھائے تھے شاید میرے خیال میں۔ میں نے پھر شام میں آ کے تو ایک یہ ساتھ کھایا تھا، اور یہ ہمارے بلے کو تو جی ساتھ بیٹھنا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ جہاں پہ بھی بیٹھے۔ ناشتہ میں نے کر لیا تھا، جیسے میں نے بتایا کہ میں چائے لیونگ روم میں بیٹھ کے پیتی ہوں ٹی وی دیکھتے ہوئے، تو چائے لے کے آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا جو گھر ہے اس کو صاف کیا تھا، جتنا چیزیں سمیٹنے والی تھی وہ ساری سمیٹی تھی، اور پھر باری آتی ہے جی اسکول جانے کی۔ تو پھر میں ریڈی ہو کے اسکول کے لیے نکل گئی تھی، موسم بہت اچھا تھا باہر کا۔ پھر ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو گاڑی پہ چھوڑا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان بہت سست ہو جاتا ہے اگر 24 گھنٹے گھر میں گاڑی کھڑی، آپ اینی ٹائم بس گاڑی کے اوپر ہی جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں بس پہ جاؤں گی، تو کیونکہ میرا اسکول جو ہے وہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے، صرف 10-15 منٹ میرے گھر سے دور ہے، تو بس بھی بہت آرام سے مل جاتی ہے۔ تو پھر
میں نے کہا کہ نہیں میں اسکول جاؤں گی. تو اسکول سے یہ واپسی کی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ابھی کی، کیونکہ ہمارا اسکول کا جسٹ آج ایک ہی پیریڈ ہوا تھا. باقی جو پیریڈ وغیرہ تھے وہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئے، لیکن ہمارا ٹیچر نہیں آیا تو بس ایک ہی ہمارا کلاس ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے. کہ کل رات کو میری بہن نے نوڈل بنائے ہوئے تھے وہ، اور یہ ایک عدد جو میں نے رول بنایا تھا وہ کروں گی. تو سب وہ گرم کیا اور خیال آیا کہ جیسے مجھے میٹھا کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے میٹھا نہیں کھاؤں گی، میں آج یا تو پانی اور پیوں اس گی یا کیک پھر کے یہ لیے نا جنجر میں نے شاٹ. تو میں آج نے جنجر شاٹ اور صبح پانی سے ٹرائی کیا انتظار تھا اور تھا اپنا کھانا کھایا تھا. اس کے بعد میں نے کہ چائے کے ناشتہ ساتھ کرنے کے یہ بعد جو ہے صرف وہ اس کو ایک لوں گی. کیکس، یہ جو تو چھوٹا سارا ہے کھانا یہ کھانے کے لیا تھا، بعد اور میں نے مجھے بہت پسند چائے ہے، پی چھوٹا تھی. سا ہے تو اور چائے پینے کے یمی ہے. میں بعد صبح مجھے چائے خیال آیا بناؤں گی اور کہ یہ آج کھاؤں گی. صبح پھپھو نے پاکستان جانا ہے اور میں نے ان کو کوئی چیزیں دینی ہیں. تو میں پاکستان امی جی سے بات کری تھی جب انہوں نے مجھے ڈیٹ بتائی کہ آج تو میں نے ان کو بتایا کہ پھپھو ایسے 13 کو پاکستان آ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا ہاں آج تو 12 تاریخ ہو گئی ہے. تو پھر مجھے فوراً سے خیال آیا کہ میں نے تو ان کو چیزیں دینے کے لیے جانا تھا اور بہت لیٹ ہو گیا. تو بس پھر میں پھپھو کی طرف چلی گئی تھی، اور یہاں پہ یہ ولاگ جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ولاگ آگے جو ہے وہ نہیں بنایا. آگے کا ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کل. اور کل تک مجھے اجازت دیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اسی طرح سے اچھا لگا ہوگا جس طرح سے اچھے دل سے میں نے بنایا ہے. تو نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.